آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب ابن جناب فروخ حسین رضوی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور ہم سب کرونا جیسی مہاماری سے پوری طریقے سے پوری دنیا اس کی شکار ہے، اور ہم اس وقت مجلس ایصال ثواب اپنے گھروں میں رہ کے آن لائن منعقد کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ پنجم کی مجلس جناب ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب ابن فروخ حسین رضوی صاحب کی ان کے اہل خانہ نے، خاص طور سے ڈاکٹر فہیم صاحب نے منعقد کی ہے، لہذا میں اپنی جانب سے، اپنے پورے خانوادے کی جانب سے ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور میں نے قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا، اس واسطے کہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے بہترین انسان تھے، بہترین انسان تھے، اور کبھی ان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ہمارے پورے خانوادے سے، ہمارے والد سے، ہمارے امی محترم سے بڑا لمبا ان کا ایک پیریڈ گزرا ہے شیعہ کالج میں، کہ جب شیعہ کالج کے اسٹاف روم میں جائیں اور وہاں کے اوپر ہم مورخ صاحب کو نہ پائیں، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ تو سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، مجلسی تھے، عزادار تھے، محب اہل بیت تھے، کثرت سے مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، اس کے علاوہ بہت اچھے انسان تھے۔ اس لیے کہ سب کچھ ہو اور انسان نہ ہو تو بیکار ہے۔ اسلام بھی چاہتا ہے کہ انسان انسان بنے، وہ انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا۔ اسلام مسلمان بنانے کے واسطے نہیں آیا، اسلام انسان بنانے کے واسطے آیا ہے کہ نہیں، جب تم انسان بن جاؤ گے تو مذہب کو تو خود بخود قبول کر لو گے، تمہاری عقل فیصلہ کرے گی، تمہارا دماغ سوچے گا، تمہاری زبان گفتگو کرے گی، تم مشورہ کرو گے، سوچو گے، سمجھو گے اور مذہب کو قبول کر لو گے۔ یہاں کے اوپر جبراً کوئی مذہب کو کسی کے اوپر تھوپا نہیں جاتا ہے، جبراً مذہب کو لادا نہیں جاتا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا ہے۔ یہ انسان وہ ہے کہ اگر سے میں مختصر لفظوں میں انسان کی تشریح کروں تو اس کا ویٹ اور اس کا وزن آج تک کوئی مشین نہیں ایسی بنی کہ جو انسان کا وزن بتا سکے۔ میں ان مشینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو اسٹیشنوں کے اوپر ہوتی ہیں، جس میں پیسہ ڈالیے تو اس کے اندر سے ٹکٹ نکلتا ہے وزن کا، یا میں ان ڈاکٹروں کے یہاں کی ویٹ مشین کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے اندر 70 کلو اور 80 کلو کا انسان ہوتا ہے۔ میں انسان کے وزن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ انسان کیا ہے۔ یہ سمندروں سے گہرا ہے، یہ پہاڑوں سے اونچا ہے، یہ ہواؤں سے تیز ہے، یہ شیر سے زیادہ خوخار ہے، یہ کبوتر سے زیادہ معصوم ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہے۔ یعنی یہ انسان وہ ہے کہ اگر سے سب سمجھ میں آ جائے مگر انسان سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا مزاج
آج تک کوئی ایسی مشین نہ بنی جو انسان کے مزاج کو بتائے یا انسان کے وزن کو بتائے کہ انسان کا مزاج کیا ہے یا انسان کا وزن کیا ہے۔ انسان کا مزاج کیا ہے؟ موسموں کے مزاج ہوتے ہیں کہ اس وقت پر جاڑا ہوگا، اس وقت پر گرمی ہوگی، اس وقت پر بارش ہوگی، مگر یہ انسان وہ ہے کہ کب دسمبر سے جون ہو جائے کسی کو نہیں پتہ، کب دسمبر سے جون ہو جائے کسی کو نہیں پتہ کہ کس وقت اس کو ایک دم سے غصہ آ جائے، کب اچھے ماحول میں بیٹھا ہو ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہو جائے۔ تو میں نے خالی یوں ہی نہیں کہا ہے کہ یہ انسان وہ ہے کہ جو سمندروں سے گہرا ہے۔ دو لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ سمندر بہت گہرا ہے، تو انسان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے سمندروں کی تعریف ہو، تو وہ گہرے سمندر کے اندر اتر گیا اور اتر کے اس نے ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگا کے اب ایک ہاتھ سے پانی کے تھپیڑوں کو ہٹاتا ہوا ایک ہاتھ میں مٹی کو لیے ہوئے باہر آتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے کہ دیکھو آج سے سمندر کو گہرا نہ کہنا، سمندر سے گہرے ہم ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے اور اس کی بلندی کو اور اس کی اونچائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ انسان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے پہاڑ کی تعریف کی جائے، تو اس نے ایک جست کی، ایک چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے پہاڑی کی اونچی چوٹی پر جا کے پہنچا، اور اس کے بعد اس کے کلیجے کو برماتا ہے، اپنا پرچم لہراتا ہے، اور جب اوپر پرچم لہرا لیتا ہے تب نیچے آ کے مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پہاڑ اونچا کہ ہم اونچے، یہ بتاؤ کہ پہاڑ اونچا کہ ہم اونچے۔ کسی نے کہا کہ ہوائیں بہت تیز ہیں، تو اس نے ہواؤں سے تیز طیارہ بنا دیا اور مسکرا کے کہتا ہے کہ اب ہمارے سامنے ہواؤں کی تعریف نہ کرنا۔ کسی نے کہا کہ سمندروں میں روانی بہت ہے، تو اس نے روانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کشتی چلا دی، روانی اس سمت بہ رہی ہے، کشتی اس سمت چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے عزیزان محترم، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکا ہے، کس کو کوئی سمجھ نہیں سکا ہے۔ سانپ زہریلا، تو کہا کہ سانپ زہریلا نہیں بلکہ انسان زہریلا، سانپ سے زیادہ زہریلا انسان ہے، اس لیے کہ سانپ کا جب زہر نکال دیا جاتا ہے تو یہی انسان سانپ کو اپنے گلے میں ڈال کے مالا بنا کے گلیوں گلیوں جاتا ہے اور کرتب دکھا کے پیسے کماتا ہے۔ یعنی یہ ہے وہ انسان جو سانپ سے زیادہ زہریلا ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیر خوخار کے انسان خوخار، کون سب سے زیادہ خوخار ہے؟ کہا کہ شیر وہ درندہ ہے جب وہ شکار کر لیتا ہے اس وقت تک دوسرا شکار نہیں کرتا جب تک اس کی دوبارہ بھوک نہ جاگ جائے۔ شکار سامنے ٹہلتا رہتا ہے اور شیر لیٹا رہتا ہے اطمینان سے، کیونکہ جب تک اس کا پیٹ بھرا ہے تب تک وہ شکار کی طرف مڑ کے دیکھتا نہیں ہے۔ مگر یہ انسان وہ ہے کہ جتنا شکار کرتا جاتا ہے اتنی بھوک بڑھتی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے وہ انسان، اور دنیا میں سارے جلوے، دنیا میں جتنی بھی رنگا رنگی ہے، جتنی بھی رونق ہے، یہ سب کچھ اسی انسان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ لہذا اس انسان کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کوئی تو ہو جو اس کو کنٹرول کرے۔ کہا کہ اس کو سجدہ کراؤ، اس کو سجدہ کراؤ، اس واسطے کہ یہ مغرور انسان کہیں کے اوپر اپنا سر نہیں جھکاتا، ہر وقت اکڑ کے کھڑا رہتا ہے۔ لہذا اس کو سجدہ کراؤ تاکہ پتہ چلے اس کو کہ ہمارا بھی کوئی کریٹیو ہے، ہمارا بھی کوئی خالق ہے، ہمارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے جماعت کی نماز میں ثواب زیادہ رکھا گیا کہ فرادہ میں خالی غرور ٹوٹتا ہے، جماعت میں کسی کے پیروں کے پیچھے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جہاں تک کہ غرور کی بات ہے کہ غرور تو اللہ کو نبیوں کا نہ برداشت ہوا، موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جناب موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا، اور موسیٰ نے یہ سوچا کہ ہم سے بڑھ کے اب کوئی عالم نہیں ہے، اس زمین پر سب سے جاننے والے ہم ہیں، کیونکہ یہ مجلس
ایک استاد کی مجلس ہے جس نے پوری زندگی پڑھایا ہے اور سر جھکا کے پڑھایا ہے، کبھی غرور نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ نہیں، کلاس میں آتے تھے، سر جھکا کے پڑھاتے تھے، سر جھکا کے چلے جاتے تھے۔ عزیزان محترم، غرور اللہ کو نبیوں کا پسند نہیں ہے تو انسانوں کا کیوں پسند ہوگا؟ کہ موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا۔ جب موسیٰ کو علم پر غرور ہوا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہوں۔ تو موسیٰ وہاں گئے تو موسیٰ کی ملاقات خضر سے ہوئی۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خضر نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں، مجھے موقع دیجئے، میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور سیکھوں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ تو خضر مسکرائے۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ دونوں نبی ہیں، خضر بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں۔ موسیٰ خضر کے پاس بھیجے گئے ہیں تو خضر کہتے ہیں سنو موسیٰ، اگر تم کچھ سیکھنے آئے ہو تو تم سوال نہ کرنا، تم کوشچن نہ کرنا، اس لیے کہ چپ رہنا، جو میں کروں اسے دیکھتے رہنا۔ عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر دونوں چلے ایک کشتی میں بیٹھ کے اور انہوں نے دریا کو عبور کیا، دریا کو پار کیا۔ اس کشتی سے جب کشتی کنارے پر لگی تو کہا کہ آؤ موسیٰ ذرا اس کشتی میں چھید کر دیں، ذرا اس کشتی میں چھید کر دیں۔ یہ کہہ کے کشتی کو پلٹ کے اس کشتی میں چھید کرنے لگے۔ جب چھید ہو گئے تو موسیٰ کھڑے ہوئے، خضر سے کہنے لگے اچھی خاصی کشتی تھی، اس میں آپ نے چھید کیوں کر دیے؟ کہا کہ سنو موسیٰ، ہماری تمہاری قرارداد یہ ہوئی ہے کہ تم ہم سے سوال نہیں کرو گے، تم خالی ہمارے ساتھ چلو گے۔ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایک موقع اور دیجئے مجھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ ایک دوسرے قریے میں پہنچے اور جب دوسرے قریے میں پہنچے تو ان لوگوں نے نہ کھانے کو پوچھا، نہ خاطر کی، نہ مدارات کی، نہ کوئی عزت کی، نہ احترام کیا۔ دو نبی اس قریے میں پہنچے ہیں اور قریے والوں نے کوئی احترام نہیں کیا نبی خدا کا۔ تو جب جانے لگے تو کہا کہ آؤ موسیٰ اس دیوار کو بنا دیں۔ ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، کہا آؤ اس دیوار کو بنا دیں۔ تو موسیٰ کھڑے تو ہو گئے دیوار بنوانے کے لیے۔ بہرحال دیوار بن کے تیار بھی ہو گئی۔ جب تیار ہو گئی تو پھر موسیٰ نے حسب عادت سوال کیا، کہنے لگے کہ اچھی خاصی دیوار گر رہی تھی، گر جانے دیتے، نہ یہاں کے لوگوں نے ہمارا احترام کیا، نہ عزت کی، آپ نے کھڑے ہو کے ان کی دیوار بنا دی۔ کہا دیکھو موسیٰ، ہم نے تم سے کہا تھا سوال نہ کرنا، تم نے سوال کیوں کیا؟ تم نے سوال کیوں کیا؟ کہا کہ ایک موقع اور دیجئے، اب میں سوال نہیں کروں گا۔ ایک دوسری بستی میں پہنچے، دونوں نبی باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا جہاں خضر جیسا نبی، اللہ اکبر، کہ علم کا یہ مرتبہ ہے خضر کا کہ موسیٰ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، خضر آگے آگے چل رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یعنی ہر نبی کا معیار ایک سا نہیں ہے، ہر نبی کا اسٹینڈرڈ ایک سا نہیں ہے، ہر نبی کا مرتبہ ایک سا نہیں ہے۔ وہ نبوت ہے جہاں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی اور ہر ایک کا معیار ایک سا نہیں ہے۔ مگر خدا کی قسم یہ امامت ہے کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہے۔ وکلنا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہے۔ جب دوسری بستی میں پہنچے دونوں نبی تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو کہا کہ آؤ موسیٰ چلیں، چل کے دیکھیں۔ دیکھا بچے کھیل رہے ہیں تو اسی کھیلتے ہوئے بچوں میں دونوں نبی داخل ہوتے ہیں اور جناب خضر ایک بچے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد رک جاتے ہیں، دیکھنے کے بعد رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، کس کے ایک بچے کو مارتے ہیں، وہ بچہ وہیں پر گر کے مر جاتا ہے۔ جب وہ بچہ مر جاتا ہے تو اب موسیٰ کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اچھے خاصے کھیلتے ہوئے بچے کو مار دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچے کی جان لے لی۔ کہا کہ سنو موسیٰ، ہم نے یہ کہا تھا کہ تم ہم سے سوال نہیں کرو گے اور تم نے سوال کیا، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔
تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتے ہیں، مگر میرے سوالوں کا جواب دیجئے، میں سوالوں کے جواب لیے بغیر جاؤں گا بھی نہیں۔ کہا کہ اچھا تو سنو موسیٰ، وہ جو ہم نے کشتی میں چھید کیے وہ کشتی ایک غریب ملاح کی تھی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنا رزق تلاش کرتا تھا، پیچھے ایک بادشاہ کا لشکر آ رہا تھا، کشتیاں پکڑی جا رہی تھیں اس کا پل بنانے کے واسطے، لہذا جب وہ اس کشتی کو عیبدار پائے گا تو وہ اس کشتی کو چھوڑ دے گا اور وہ پھر کشتی میں مرمت کر کے پھر اس سے اپنا رزق تلاش کرنے لگے گا۔ کہا کہ وہاں دیوار کیوں بنائی آپ نے جہاں ہماری کوئی خاطر نہیں کی گئی؟ کہا کہ سنو موسیٰ، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اگر دیوار گر جائے گی تو کسی کا حق کسی کو مل جائے گا، لہذا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا حق کسی دوسرے کو ملے۔ کہا کہ اس بچے کو کیوں مارا جو ابھی ابھی تڑپ کے مر گیا؟ کہا کہ سنو موسیٰ، یہ بہت لائق ماں باپ کا بیٹا ہے، آگے چل کے والدین کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا، لہذا اس کے بدلے میں اللہ ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا جو کئی نبیوں کی ماں بنے گی۔ سنو موسیٰ، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ، یہ کہہ کے موسیٰ الگ چلے گئے، خضر الگ چلے گئے۔ اللہ کو موسیٰ کی ذرا سی انا اور ذرا سا غرور برداشت نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، ایک استاد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک استاد کے پنجم کی مجلس ہے، لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں علم کے حوالے سے گفتگو کروں، تعلیم کے حوالے سے گفتگو کروں۔ عالم یہ ہے کہ یہی موسیٰ ہیں اور یہی خضر ہیں کہ خضر الگ چلے گئے، موسیٰ الگ چلے گئے۔ زمانہ گزرتا رہا، رسول اللہ کا زمانہ آیا۔ رسول اللہ مسجد النبوی میں تشریف فرما ہیں، زانو پر ایک کمسن شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے۔ موسیٰ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اس طریقے سے خضر مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ سر کے بال سفید، پلکے سفید، بھوے سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے رسول سے کچھ سوال کرتے ہیں، کچھ علمی سوال کرتے ہیں۔ رسول کے زانو پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ نے اس بچے کو زانو سے اتارا، الگ بٹھایا، کہا کہ آج اس بچے سے پوچھ لو، آج اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیزان محترم، اگر آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جائیے، وہ اپنی گود کے بچے کو اتار کے الگ بٹھائے اور کہے کہ اس بچے سے پوچھ لو، تو یہ بتائیے کہ آپ مسئلہ پوچھیے گا یا واپس آ جائیے گا؟ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے۔ یہ خضر ہیں، ادھر زانو سے اتار کے الگ بٹھایا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ بچے کو زانو پر بیٹھا رہن دیتے۔ کہا کہ کیسے بیٹھا رہن دیتے؟ بچہ آج خضر کے سوالوں کے جواب دینے والا ہے، اگر میں زانو پر بیٹھا رہن دوں تو کل کو مورخ لکھے گا کہ وہ رسول کے زانو کا معجزہ تھا، اس بچے کا معجزہ نہیں تھا۔ لہذا علم امامت بھی سمجھ میں آئے۔ عزیزان محترم، بچے کو اتارا، الگ بٹھایا۔ خضر اسی احترام سے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے اس بچے کی طرف مڑ گئے، اس بچے سے سوال کرتے رہے۔ وہ بچہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا، اور یہاں تک کہ جب اس بچے نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو عالم یہ ہے کہ جب وہ دروازہ مسجد پر پہنچے تو رسول اللہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ کہا کہ بے شک میں مطمئن ہو گیا، بے شک میں مطمئن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی مطمئن تھے، سوال کرنے والا بھی مطمئن تھا، جواب دینے والا بچہ بھی مطمئن تھا، پھر آپ نے کیوں کہا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ ممکن ہے رسول کہیں کہ میرے پہلو میں بیٹھنے والے بھی تو مطمئن ہو جائیں، یہ بھی تو مطمئن ہو جائیں۔ اب لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ ہم نے ان کو پہچانا نہیں، یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں یہ خضر پیغمبر تھے، یہ اکثر ہمارے پاس علمی مسائل لے کے آتے ہیں۔ آج میں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کی طرف متوجہ کر دیا تو یہ میرے بیٹے حسن سے مسئلے پوچھ کے گئے ہیں۔ رک کے ایک جملہ سنیے کہ وہ خضر جو موسیٰ جیسے نبی کو شاگردی میں نہیں قبول کرتا، وہ کمسن امام حسن سے ہاتھ جوڑ کے مسئلے پوچھتا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم علم امامت،
کیا زمانہ علم امامت کو سمجھے گا؟ کیا زمانہ عظمت کو سمجھے گا؟ عزیزان محترم، علم کا یہ عالم ہے یہاں کہ عقل بشر حیران ہے، اور ہمارے یہاں امام وہ ہوتا ہے جسے علم غیب بھی اللہ عطا کرتا ہے، یعنی غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ یوں دیکھتا ہے تو ماضی میں دیکھ لیتا ہے، یوں دیکھتا ہے تو مستقبل میں دیکھ لیتا ہے، علم غیب عطا کرتا ہے۔ یہی امام حسن علیہ السلام ہیں، رسول اللہ کے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قتل رسول کے لیے ایک شخص کو بھیجا جا رہا ہے مدینے، اپنے قبیلے کا طاقتور ہے، شجاع ہے، غضب کی نیزہ بازی کرنے میں ماہر ہے، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے چل رہا ہے۔ کہا کہ اتنی دولت لے لے، محمد کا سر لے کے آ، مدینے جا اور محمد کا سر لے کے آ۔ چلا، دولت لی، کہا جس قبیلے کی جس لڑکی سے کہے گا تیرا عقد کرایا جائے گا، پہلے محمد کا سر لے کے آ۔ چلا، پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، بہت دیر تک بیٹھا رہا، خون بہتا رہا، سنبھلا، دم میں دم آیا، چلا، تیز آندھی ملی راستے میں، مدینے کا راستہ بھول کے کہیں اور نکل گیا۔ بہرحال پوچھتا پاچھتا مدینے کا راستہ، مدینے میں داخل ہوا، اور جب مدینے میں داخل ہوا تو نیزہ لیے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ میرا سوال ہے کہ مدینے میں جتنے تھے سب کے سب صحابی تھے، مدینہ شہر رسول ہے، ایک شخص قتل محمد کے لیے نیزہ لے کے مدینے کے اندر داخل ہوتا ہے، شہر مدینہ میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد النبوی میں داخل ہوتا ہے۔ کوئی ایک نہیں ہے مدینے میں کہ جو اس کے نیزے کو اس کے ہاتھ سے لے سکے، کوئی ایک نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اگر روکا تو علم امامت نے روکا۔ محمد کی جان یا علم امامت نے بچائی ہے یا علی ابن ابی طالب کی تلوار نے بچائی ہے؟ عزیزان محترم، وہ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آ رہا ہے، پہلی دفعہ مدینے میں داخل ہوا ہے۔ کہتا تم میں محمد کون ہے؟ رسول اللہ بچے کو لیے زانو پر بیٹھے ہیں، رسول خاموش ہیں۔ عالم یہ ہے کہ دشمن قتل کرنے کے واسطے آیا ہے، مگر اطمینان اتنا ہے کہ نہ ماتھے پہ پسینہ ہے، نہ دل میں اضطراب ہے، نہ ہاتھوں میں راشا ہے، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کم سن شہزادہ بولتا ہے، او فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا۔ وہ گھبرا گیا کہ یہ بچہ کون ہے، کہ میں مدینے میں پہلی دفعہ داخل ہوا ہوں، یہ میرے باپ کو بھی جانتا ہے، مجھ کو بھی جانتا ہے، میرے دادا کو بھی جانتا ہے، یہ ہے کون؟ کہا کہ جب تو فلاں قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کے قبیلے کا نام لیا۔ کہا کہ اتنے درہم پر تو قتل محمد کے لیے نہیں نکلا گھر سے، اور جب تو نکلا تو تیرے پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، سیاہ آندھی ملی، تو مدینے کا راستہ بھول کے کہیں اور چلا گیا۔ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نیزے کو ہاتھ سے پھینکتا ہے، کہتا ہے یہ محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ دیکھیے اسلام بوکھلایا ہوا کلمہ نہیں چاہتا ہے، اسلام ہمارے یہاں بوکھلایا ہوا کلمہ نہیں چاہتا ہے کہ گھبرا کے بوکھلا کے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسے پڑھوا دو۔ کہا کہ تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے، ریزن دے، دلیل دے، ابھی تو محمد کا سر لینے آیا تھا، اب تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ کہا کہ یہ جو بچہ کلمہ پڑھوا رہا ہے، کہا کہ اس بچے کا کلمے سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ یہ علم غیب کی باتیں بتا رہا ہے، جس گھر کے بچے ایسے ہیں تو اس گھر کے بزرگ کیسے ہوں گے، اور وہ اللہ کیسا ہوگا، اور اس کا دین اسلام کیسا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ ہے وہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہیں۔ اور رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان محترم، آج 1400 برس ہو گئے ہیں، ابھی دنیا دروازے ہی کو نہیں سمجھ پائی ہے، شہر کے اندر تو داخل ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو محمد سمجھ ہی میں نہیں آئیں گے، ابھی دنیا علی ہی کو نہ سمجھ سکی ہے۔ علی نے ایک علمی دنیا آباد کی تھی، کیونکہ یہ ایک عالم کی، ایک استاد کی مجلس ہے، لہذا بس چند منٹ میں گفتگو مکمل ہو رہی ہے کہ علی نے ایک علمی دنیا آباد کی تھی۔ مولا کائنات نے اپنی مختصر سی دور خلافت کے موقع کے اوپر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب جائزہ لینے نکلے تو مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک جھرنے سے پانی بہ رہا ہے، بہت تیزی سے پانی بہ رہا ہے ایک جھرنے سے۔ علی ابن ابی طالب رک گئے، عصا سے ٹیک لگائی اور بہتے ہوئے جھرنے کو دیکھتے رہے، خاموش بہتے ہوئے جھرنے کو بہت دیر تک دیکھ رہے ہیں علی۔ کسی نے علی کی خاموشی کو توڑا، یا علی کیا بات ہے کہ اتنی دیر سے آپ خاموش ہیں اور آپ بہتے ہوئے جھرنے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے سر اٹھایا، کہا میں اگر سے چاہوں تو اس بہتے ہوئے جھرنے سے شہروں کو جگمگا دوں۔ اس وقت زمانے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بہتے ہوئے جھرنے سے شہر کیسے جگمگائے جاتے ہیں۔ آج جب دنیا نے پانی سے بجلی ایجاد کی تب سمجھ میں آیا کہ علی کیا کہہ رہے تھے۔ عزیزان محترم، ابھی تک کے زمانہ باب مدینۃ العلم کو نہیں سمجھ سکا ہے کہ باب مدینۃ العلم کی کیا منزل ہے۔ جب زمانہ دروازے کو نہیں سمجھ سکا تو زمانہ شہر کو کیا سمجھے گا، شہر علم کو کیا سمجھے گا۔ ممبر کے اوپر آتے ہیں علی ابن ابی طالب اور ممبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو۔ توریت کے بارے میں مجھ سے پوچھو، انجیل کے بارے میں مجھ سے پوچھو، زبور کے بارے میں مجھ سے پوچھو، قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھو، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں برس کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول دنیا سے گئے ہیں، علی ممبر پر آئے ہیں اور کہہ رہے سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ پورے مجمع کا چپکے بیٹھا رہنا اور علی کا مسلسل دعوی سلونی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علم علی کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہ تھا۔ اگر ہوتا تو تاریخ میں ایک آواز آتی کہ فلاں شخص نے کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دیا۔ آسمان کو دیکھا تو کہا کہ سلونی ان طرق السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ بہتر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ علی کے دنیا سے جانے کے بعد جب زمانے نے سینکڑوں برس کے بعد یہ پتہ لگایا کہ آسمانوں کے اوپر بھی راستے ہیں، تب سمجھ میں آیا کہ علی کیا کہہ رہے تھے۔ یہ یہی کہتے رہے، یا علی یہ بتائیے ہمارے سر پر بال کتنے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں سلونی ان طرق السما، یہ کہہ رہے ہیں یا علی یہ بتائیے ہمارے سر پر بال کتنے ہیں۔ کل تک جتنے بھی بال ہوں، جہالت نے اتنی چبتیں لگائی ہیں کہ علم کا ایک بھی بال سر پر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بس میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ آن لائن جناب مورخ صاحب کے خانوادے نے مجلس منعقد کی ہے۔ میں پھر ایک دفعہ ڈاکٹر فہیم صاحب کی خدمت میں اور ان کے پورے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جو شخص آیا ہے اسے جانا ہے، اسے اس دنیا سے جانا ہے، مگر عزیزوں
عالم یہ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے تو بڑی شان سے جنازہ اٹھتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا موقع تھا مگر جنازہ شان سے اٹھا، میت شان سے اٹھی، میت رکھی نہیں رہ گئی، اعزاء آ گئے، رشتہ دار آ گئے، احباب آ گئے، کالج کے ملنے جلنے والے حضرات آ گئے، بڑی شان سے جنازہ اٹھا۔ آج پنجم کی مجلس بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ ہاں دنیا کا دستور ہی یہی ہے، جب کوئی مرتا ہے تو بڑی شان سے میت اٹھتی ہے، اور کیوں نہ اٹھے، جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے وارثوں کا غم مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پردیسیوں کی میتیں بھی نہیں پڑی رہتی ہیں، ہائے وہ کربلا کا پردیسی، اللہ اللہ جس کے گھر سے اسلام نکلا تھا اس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی میت اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، عالم یہ ہے کہ حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے، صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ سب سے پہلے حسین نے حر کے بیٹے کی میت کو اٹھایا۔ اللہ اللہ، حر کے بیٹے کی میت کو اٹھایا۔ جب بیٹے کی روح جسم سے پرواز کر گئی تو حر نے ابا کے دامن گردانے، آستینیں چڑھائیں، چاہتا ہے کہ بیٹے کی میت کو اٹھائیں۔ حسین کے زانو پر اس کے بیٹے کا سر رکھا تھا۔ حسین نے سر اٹھا کے کہا کہ حر کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا میت اٹھانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا حر اگر تم میت اٹھاؤ گے تو حسین کاہے کے لیے آیا ہے، تمہارے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے۔ عزیزوں پھر عجب جملہ کہا آپ کے امام نے، کہا حر کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ اے حر تمہارے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے۔ اللہ اللہ میں کہوں گا اے حر شرط وفا یہ ہے کہ تم عصر عاشور کو آ جانا، جب حسین علی اکبر کی میت اٹھا رہے ہوں، کہنا مولا آپ ہی نے کہا تھا کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، آپ کے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے۔ حسین نے علی اکبر کی میت اٹھائی، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے نکلے۔ زینب کبریٰ نے کہا کیا میرے لال اسی دن کے لیے پالا تھا کہ سینے پر برچھی کھا کے آؤ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیال والذین علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب ڈاکٹر مورخ حسین رضوی صاحب ابن جناب فرخ حسین رضوی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ جناب مورخ حسین رضوی صاحب ابن جناب فرخ حسین رضوی صاحب۔